بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس میں سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ ملک یمن کا ایک علاقہ سبا تھا۔ سبا کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، جو وہاں کی بہت بڑی حکمران تھی۔ اس کا تخت بہت بڑا تھا۔ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ ملکہ سبا یعنی بلقیس بیگم کے واقعے کو سورہ نمل میں بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے دربار میں ہدہد پرندے کو موجود نہ پا کر فرمایا، ہدہد کی غیر حاضری پر میں اسے سزا دوں گا، ورنہ اسے کوئی معقول عذر بیان کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا اور اس نے ملکہ سبا یعنی بلقیس بیگم کا حال بیان کیا کہ وہ بہت بڑی حکمران ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا عمدہ اور بھاری تخت بھی ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، مگر وہ مشرکہ ہے۔ وہ اور اس کی رعایا کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی گفتگو سن کر ملکہ سبا بلقیس کے نام ایک خط لکھا، جس کا عنوان یہ تھا: بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے، جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم میرے پاس مسلمان بن کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو۔ ہدہد یہ خط لے کر سبا کے علاقے میں جا پہنچا اور خط ملکہ سبا بلقیس کے تخت پر جا کر ڈال دیا۔ بلقیس نے پڑھا تو گھبرا گئی اور اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ لو یہ خط پڑھو اور اپنی رائے بیان کرو اور بتاؤ کہ سلیمان کے پاس جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ ارکان نے کہا، ہم تو بڑے قوی لڑنے والے لوگ ہیں، سلیمان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تاہم آپ کی جو رائے ہے وہی ٹھیک ہے۔ بلقیس عقل مند تھی، اس نے کہا، لڑائی کا انجام برا ہے، اگر وہ غالب آ گیا تو الٹ پلٹ کر دے گا، صلح کر لینی بہتر ہے، اول مرتبہ تو اس کے پاس جانا بہتر نہیں۔ مصلحت اسی میں ہے کہ پہلے کچھ تحفہ دے کر قاصدوں کو بھیجا جائے اور بڑے بڑے بیش قیمت ہدیے دے کر قاصدوں کو بھیجا، تاکہ سلیمان اس کے مال دیکھ کر نرم ہو جائے۔ بلقیس کی یہ بھول تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کا مقصد تو سورج کی پوجا کرنے والی ملکہ کو اسلام کی طرف لانا اور برائی سے بچانا تھا۔ اسی لیے اس کے قاصد جب بیش قیمت ہدیے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو کچھ بھی خاطر میں نہ لے کر یہ فرمایا کہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، ایسے ہدیوں سے تم خوش ہو جاؤ، جا کر اسے کہہ دو کہ وہ مسلمان بن کر حاضر ہو، ورنہ میں ایسا بھاری لشکر بھیجوں گا کہ جن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اور میں ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔ قاصد تو ادھر روانہ ہوئے اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے میرے پاس اس کا تخت اٹھا لائے۔ ایک بڑے قوی جن نے کہا، حضور میں وہ تخت آپ کے دربار سے رخصت ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ ایک دوسرے درباری جن نے، جو کتاب کا علم رکھتا تھا، کہا، حضور میں اس کا تخت آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ چنانچہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ ملکہ سبا کا تخت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بلقیس جب دربار سلیمان میں پہنچی تو اپنے سے پہلے وہاں اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، حضور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے طاقتور اور خدا کے برگزیدہ ہیں۔ اور پھر کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی حکم بردار ہوتی ہوں، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس بیگم سے نکاح فرما لیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔